انیس صاحب، میں آج بڑا ہی سنسنی خیز سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں کوئی ایسی پروویژن موجود ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی انشورنس پالیسی کی جا سکے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب. ایسی صورتحال میں اسٹیٹ لائف کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے نیو بزنس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. دراصل اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز جو آتی ہیں ان کے پاس پروپوزل کی صورت میں ان کو انڈر رائٹ کیا جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ ان کی کوالٹی ایشورنس کو یقینی بنایا جاتا ہے اور جو کارپوریشن کی فیور میں پالیسی ہوتی ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ پالیسی لینے والا شخص جو ہے صحت اس کی بہتر ہو، عمر مناسب ہو، کوئی مورل ہیزرڈ نہ ہو، یا کوئی ایسا اس میں ہمیں کوئی کلو نہ ملے جس کے تحت یہ ہمارے لیے کوئی سمجھیں کہ رسک کا باعث ہو وقتی طور پہ. بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس میں فیملی ہسٹری بھی دیکھی جاتی ہے، صحت کے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں. اس میں کچھ سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جو صحت سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور جب ہم کبھی رپورٹ بناتے ہیں پالیسی ہولڈر کی تو اس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مورل ہیزرڈ نہیں ہے یا پالیسی ہولڈر جو ہے وہ نوبل فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا کام ہی جرائم کرنا ہے، تو ہم ان کو انکریج نہیں کرتے. صحیح. تو لہٰذا ہم ان کو پالیسی نہیں آفر کرتے. اور ایسے افراد جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں اور رنجشیں ہوتی ہیں اور انکاؤنٹرز چلتے رہتے ہیں، تو ایسے افراد کو بھی ہم پالیسی ایشو نہیں کرتے. انیس صاحب، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب کوئی شخص پالیسی لے رہا ہے، اگر تب پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کے کسی معاملات میں انوالو ہے تو اس کو کسی صورت لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف آفر نہیں کرتی. لیکن اگر بعد میں پالیسی لینے کے بعد وہ کسی اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. جی بالکل. انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.